شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، کرنے پہ آ جائیں تو بڑھیا نہیں کرنے دیتا، اگر بڑھیا بھی کر لیں پھر اس کی تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچا کے نہ لے کے جائے، بچا کے نہ لے جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان الحسنات من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ نے یہ نہیں کہا جو نیکی کرے گا 10 دوں گا، نہ فرمایا جو نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا، اس لیے کہ کر لینا بھی بڑی بات ہے، لیکن میرے عزیزو نیکی بچا کے لے کے آنا اس سے بڑی بات ہے۔ تو پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر ہمت کر کے کر بھی لے تو بڑھیا نہیں کرنے دیتا، اگر کوئی ہمت کر کے بڑھیا بھی کر دے تو پھر اس کی کوشش لگتی ہے کہ کسی طرح یہ نیکی ضائع ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ غیبت کر لی، بیت اللہ میں بیٹھا ہے غیبت کر رہا ہے، بیت اللہ میں بیٹھا ہے غیبت کر رہا ہے، لا حول ولا، یعنی بیت اللہ میں بیٹھ کر اس نے دسترخوان سجایا ہے، مردار رکھے ہوئے ہیں اور کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، کھا رہا ہے۔ بیت اللہ میں مردار کھاتے ہیں؟ کوئی آدمی مردے کو اٹھا کر بیت اللہ لے جائے اور وہاں اس کو نوچنے لگ جائے تو ہم اس کے بارے میں کیا تصور کریں؟ درندہ ہے، کیا ہے یہ؟ ہاں، تو کتنا بد نصیب ہوتا ہے وہ حاجی کہ بیت اللہ میں بیٹھ کر جو غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اربوں کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، ٹور آپریٹر کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، کمرے والوں کی غیبت کر رہا ہے، ساتھ رہنے والوں کی غیبت کر رہا ہے، ٹیکسی والی، انا للہ و انا الیہ۔ اور بس اوقات یہ آدمی 5-5 لاکھ روپے دے کے جاتا ہے، 6-6 لاکھ 8-8 لاکھ روپے کے دے، اور ٹیکسی والوں سے الجھتا ہے کتنے پر؟ 1 ریال پر لڑ رہا ہوتا ہے، 1 ریال پر لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ آدمی اتنا سخی ہوتا ہے اپنے گھر میں کہ 10 آدمیوں کو کھانے کھلاتا ہے اور وہاں چائے پہ لڑ رہا ہوتا ہے، چائے ٹائم پہ نہیں ملی، چائے ٹھنڈی مل گئی، کھانا ہی مزے کا نہیں ہے۔ ہاں، خود اتنا سخی اپنے گھر میں کئی لوگوں کو کھلانے والا، ہاں، اور وہاں ایک چائے پہ لڑ رہا ہوتا ہے، کھانے کی ایک پلیٹ پہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان اس کی نیکیاں برباد کر دے، ساری نیکیاں ضائع کر دے، اس نے کی اور ضائع کر دی، کی اور ضائع کر دی۔ تو میرے عزیزو اس سے بڑا ہوشیار رہنا، بڑا دشمن ہے یہ ہمارا بڑا دشمن ہے، یہ ہمارے نیکیوں کا سرمایوں کا بڑا دشمن ہے، نہیں رہنے دیتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ زیادہ وقت تلاوت میں گزرے، طواف میں گزرے، آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو گپ شپ کرنے کا، آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو گپ شپ کرنے کا، جہاں گپ شپ شروع ہوئی وہاں غیبت شروع ہوئی، کوئی نہ کوئی موضوع تو بنے گا نا، جہاں گپ شپ شروع ہوئی غیبت شروع ہو گئی۔ آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو بھائی، زندگی کے دن تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، سیزن لگا ہوا ہے، کمائی کی جگہ ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت، کثرت سے طواف کا اہتمام، اور کچھ بھی نہیں، بیت اللہ کو دیکھتے رہے، تصور کرتے رہے، اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا، میرے دل میں آ رہا، پھر یہ سفر ہو۔